بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین کے بارے میں، تاریخ فلسطین۔ اس کو عشق فلسطین بھی کہا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ ایک چیختی، بلکتی، سسکتی اور خونی داستان ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ فلسطین کی تاریخ کا آغاز قدیم زمانے میں ہوا، جب یہ علاقہ مختلف بادشاہوں اور سلطنتوں کے زیر اختیار رہا۔ یہ علیحدہ تاریخی موقع کا حصہ رہا، مگر اس سے بھی پہلے یہ کئی انبیاء کا مسکن اور پناہ ہجرت رہا، جس کی وجہ سے یہ تاریخی مختلف مذاہب کے عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ 3 مذہبوں کے عقیدے کا حصہ ہے، جس میں مسلمان اور اہل کتاب شامل ہیں۔ تاریخی فلسطین دنیا کی سب سے طویل اور متنازع تاریخ ہے، جو اول تو نبیوں کا مسکن رہا اور عرص منصلوہ رہا، مگر پھر بعد میں فساد، نافرمانی، قتل و غارت، ظلم و زیادتی کا مسکن بن گیا، جو بنی اسرائیل سے لے کر آج تک یہودیوں اور عیسائیوں کی وجہ سے یہ پاک اور مقدس سرزمین خون سے لبریز ہے، اور آج وہاں کی عمدہ نشانیوں کو بم اور گولی کے دھوؤں سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کچھ تاریخی واقعات۔ ارض فلسطین کی تاریخ کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو جو علامت سب سے پہلے دل و دماغ میں گشت کرنے لگتی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور مسجد اقصیٰ کو 1850 قبل مسیح میں بنوایا۔ یہ مسجد کعبۃ اللہ کے چند ہی سال بعد بنی۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، خانہ کعبہ یعنی۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو اور وہی تمہاری مسجد ہے۔ 300 سال قبل مسیح کنانیوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ 931 تا 970 قبل مسیح فلسطین پر سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ 587 قبل مسیح بخت نصر نے ایک بڑی فوج کے ساتھ شام پر حملہ آور، جہاں بنی اسرائیل کی حکومت تھی اور بیت المقدس بھی اسی کا حصہ تھا۔ بخت نصر نے یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے بیت المقدس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بے شمار یہودی مرد، عورت، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو تہہ کر دیا۔ جو زندہ بچ گئے انہیں قیدی بنا کر بابل لے گیا اور غلاموں اور باندیوں کی حیثیت سے انہیں اپنی رعایا میں تقسیم کر دیا۔ بخت نصر کے بعد بابل کی حکومت کمزور پڑ گئی اور فارس کے فرمانروا سائرس دوم، جس کو بائبل میں خورس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اس نے بابل پر حملہ کیا اور شکست دے کر بابل پر قابض ہو گیا۔ اس نے 539 قبل مسیح میں اعلان کیا کہ سارے یہودی بیت المقدس میں جمع ہو جائیں، چنانچہ اس نے یہودیوں کو یہاں دوبارہ آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی دوبارہ اجازت دی۔ 515 قبل مسیح میں ہیکل کی تعمیر نامکمل ہوئی، افسوس کہ اس کے بعد بھی یہودیوں کی نافرمانیاں جاری رہیں۔ 67 عیسوی میں ٹائٹس کے 60,000 فوجیوں کے ساتھ فلسطین پر حملہ آور ہوا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس نے 70 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، 10 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ قید کیے گئے اور انہیں غلام اور باندی بنا کر انہی کی حیثیت سے ان کو پھر سے بیچ دیا گیا۔ پھر 132 عیسوی میں رومی بادشاہ حدریان نے فلسطین پر حملہ کیا اور وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا۔ سن 400 تا 636 تک بیت المقدس بد نظمی اور استحصال کی حکومت میں رہا۔ 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد القدس کو آزادی دلائی۔ تاریخ 622 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر اسی مقام سے کرایا گیا۔ تاریخ کا سب سے سنہرا باب اور ہمارے عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد یہ غالباً 16 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ 638 عیسوی میں 3000 صحابہ کرام نے القدس کو فتح کیا اور یہاں ایک پادری نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور کچھ معاہدے بھی کیے۔ 705 میں ولید بن عبد المالک جب تخت نشین ہوا تو اس نے وہاں گنبدیں والی خوبصورت عمارت تعمیر کروائی۔ 1099 میں عیسائیوں نے اس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1187 ہجری میں
मुजाहिदीन इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमत उल्लाह ने ईसाइयों को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद करवाया। खिलाफत उस्मानिया से बैतुल मुक़द्दस को अपनी खिलाफत का हिस्सा बनाया था और मैदान सलाहुद्दीन अयूबी की तमीर तक वो ऐसे ही रहा। 1917 ईस्वी में पहली जंग अजीम हुई तो खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और मुक़द्दस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। नवंबर 1917 को जार्ज नाम का मुआहिदा हुआ जिसके तख्त अल-क़ुद्दूस में यहूदी रियासत कायम करने का वादा किया गया और 1948 में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और इसी साल 14 मई को फ़लस्तीन के 78% इलाके पर इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया गया और तिल अबीब को इसकी राजधानी बनाया गया। 1967 ईस्वी में यहूद ने फ़लस्तीन के बाकी बचे हुए इलाकों पर कब्ज़ा किया था और अरब देश खामोश रहा था। अक्टूबर 2016 में अक़वाम मुत्तहदा का एक बयान आया कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का हक़ और इस पर यहूद का कोई दावा नहीं हो सकता। 22 नवंबर 2016 में ट्रंप अमेरिका के सदर बने और ठीक एक साल बाद 6 दिसंबर 2017 में अपनी हुकूमत के नशे में इसराइल की राजधानी को तेल अवीव से यरूशलेम में तब्दील कर दिया, जिस पर फ़लस्तीनियों ने खूब एहतजाज किया मगर सिवाय हलाकतों के उन्हें कुछ भी न मिला। जब सबके सब्र का पैमाना लिबरेस हो गया और इसराइल का जुल्म सितम इंतहा को पहुंच गया, तब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गज़ा से इसराइल पर हमला किया और इसराइल को जवाबी हमले अब तक जारी हैं। अहले गज़ा को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसी ताकत और हिम्मत बख्शे और फ़तह नुसरत इनका मुकद्दर बनाए। जारी है अगली किस्त इंशाअल्लाह कल।